السلام علیکم۔ سجدہ شکر و بندگی اس ذات واجب کے لیے جو رب العزت ہے، رب العالمین ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا اور کتاب ہدایت کا عطا کرنے والا۔ درود و سلام صاحب حبل المتین، سید العرب والعجم، سید البشر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب ختم رسل پر ہزار بار درود، ہزار بار درود اور بے شمار درود۔ ناظرین اکرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر، یعنی ایک نیا ایپیسوڈ لے کر بندہ احقر و کمتر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ اسلام و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جو دین زندہ تو ہم زندہ کے نام سے جاری ہے، وہ ایک اہم موڑ پر پہنچا ہے۔ اس کڑی میں یعنی اس ایپیسوڈ کی قابل غور بات یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیا پہلو آیا ہے، یعنی ہجرت۔ 13 سالہ مکی دور کے بعد اب مدنی دور شروع ہو رہا ہے، جس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت قباء کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی المغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ روزانہ مقام ابطح پر آ کر روتی رہتی تھیں۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ صہیب رومی نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے خصی بن کلاب کے گھر، جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو کر اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ نعوذ باللہ۔
اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبے پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا نے 2-3 روز کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن کو چھوڑنے کا غم تھا اور دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کی گھات میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ چونکہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اسی غار میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازش کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینے کی طرف روانگی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکہ میں شور و ہنگامہ کم ہوا
تو مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینے پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کو قیمتاً پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط مدینے کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دودھ دو کر ام معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ ادھر کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا ان کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کوٹھوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو فوراً صدائیں بلند کی، لوگو جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کرنے کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اسی موڑ پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں استقبال کی مزید تفصیل اور مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور ہاں، اس عزم کو بالکل نہ بھولیے گا کہ دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔